وقال عز من قائل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے قرآن عزیز سے 2 مقامات کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے اور دوسری سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ ان 2 آیتوں کے تناظر میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیوں اور کیسے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی چاہت، یہ ہماری زندگی کے تمام تر نیکیوں کا ماحصل اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا مظہر ہے۔ یعنی ہم اس زندگی میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عقائد کی درستگی ہو، ہمارے عبادات ہوں یا ہمارے معاملات ہوں، معاشرت اور معیشت ہو، تمام تر معاملات میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور یہی ایک مومن کے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائے۔ آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کئی ساری کوششیں کرتے ہیں۔ بچے ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری بیوی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، تو ہر ایک کو خوش کرنے کے خاطر کئی جتن ہم کرتے ہیں۔ بچہ اگر ہم سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے خاطر ہم اپنے جیب کو خالی کرتے ہیں۔ گھر میں موجود افراد، ان کے چہروں پر خوشی کا رمق دیکھنے کے خاطر انسان جتن کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ہم جس کو اس کے طلب کرنے پر جو بھی خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خوشی بہت دیر تک قائم نہیں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس سے لذت ملتی ہے، اس کے بعد ایک اور چیز کی طلب اور تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو اور تمام تر انسانوں کو وہ خوش کر لے جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہم سے خوش ہوں تو اللہ رب العالمین کو ہم خوش کر لیں۔ یہ آسان ہے، ایک کو خوش کرنا اور ایک کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لے جانا، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ تمام لوگوں کے دلوں میں اور تمام لوگوں کی نظروں میں انسان محبوب بن جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانی فطرت ہی ایسی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اور جستجو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں تمام انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، انہوں نے پوری زندگی اپنی کھپا دی اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائیں۔ اور اس دنیا میں انبیاء کے آنے کا سبب اور اللہ کی کتابوں کے نزول کا سبب بنیادی یہی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے،
تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال ہم کرتے جائیں اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہی مقصد ہے انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا اور کتابوں کے نازل کرنے کا۔ تو ہر مومن کے زندگی کا ایک ماحصل ہونا چاہیے، اور دنیا ایک ایسی مقام ہے کہ جہاں انسان کے لیے اپنے تمام تر چاہتوں کو پورا کرنا یا پورا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی انسان اس کو دنیا بھر کی آشائشیں مل جائیں، دنیا بھر کی نعمتیں اس کو مل جائیں، لیکن اس کو ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک خوف اس کے دل میں رہتا ہے۔ خوف یہ کہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں دائمی نہیں ہیں، کب ہماری خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جائے اس کا ڈر لگے رہتا ہے، امن کب بدامنی میں تبدیل ہو جائے انسان کو اس کا خوف ہمیشہ ستائے رکھتا ہے۔ اس لیے انسان نعمتوں میں ہونے کے باوجود بے چینی والی زندگی گزارتا ہے۔ یہاں کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں، یہاں کی ملنے والی کوئی بھی چیز دائمی اور ابدی نہیں ہے، لیکن تمام تر نعمتوں میں جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا، اور اس سے بڑھ کر جنت اور جنت میں ملنے والی نعمتوں سے بھی بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہوگی تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا مندی ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا پروانہ مل جانا یہ تمام تر نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہ جس جنت میں جانے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو اللہ رب العالمین جنت میں داخلے سے پہلے ایک پل پر انہیں روک لے گا، اور پھر برائی کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی نکال لی جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ابھی انسان میں اچھائی برائی دونوں کرنے کی قوت اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس دنیا میں جس کسی کو نعمتیں مل جائیں، ان نعمتوں کے ملنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے وہاں اس کے بے شمار دشمن بھی بن جاتے ہیں، کتنے حسد کرنے والے، کتنے برا چاہنے والے، اور کتنے برا سوچنے والے، اور کتنے اس کو ڈبانے اور مٹانے کے چکر میں پڑنے والے۔ تو دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد اچھا پھر جتنی ملتی ہے اس سے زیادہ کی طلب اور خواہش میں بے چینی، یہ دنیا کی فطرت ہے۔ جس کو نہیں ملا اس کو تو تکلیف ہے ہی کہ نہیں ملا ہے، لیکن جس کو ملا ہوا ہے وہ بھی بے چین ہے، وہ بھی سکون میں نہیں ہے، وہ بھی اطمینان میں نہیں۔ کیوں؟ اس کو مزید اور چاہیے، زیادہ زیادتی کی طلب اور اس کی چاہت، اسی کو اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی طلب اور اس کی چاہت نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں کتنی بھی نعمتیں انسان کو مل جائیں، مزید پانے کی طرف اور چاہت اس کو بے چین رکھتی ہے، اس کو بے قرار رکھتی ہے۔ لاکھ ہے تو اس کو 2 لاکھ 10 لاکھ کیسے بنایا جائے، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی کیسے بنا جائے اور اس منزل تک کیسے پہنچا جائے، دنیا کے امیر ترین انسانوں میں اپنا نام کیسے شامل کیا جائے، یہ تڑپ انسان میں باقی رہتی ہے۔ تو اب اگر جنت میں بھی جانے کے بعد اگر یہی طلب اور تڑپ رہے تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں بھی جا کر کے بے چین ہے انسان۔ تو اللہ یہ کرے گا کہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو برائی کی صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ برائی کی صلاحیت ہی نکال لی جائے گی۔ اب وہاں جانے کے بعد جو کچھ ملے گا اس پر خوش، اور کسی کو نعمتوں میں دیکھ کر کے وہ حسد اور جلن کا شکار نہیں ہوگا، نہیں تو وہاں جنت میں بیٹھ کر کے چگلی کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ایک مقام جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی چاہتوں سے بنایا ہوا ہے، جہاں اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا۔ اب اگر یہ صلاحیت جو ابھی انسان کی اس دنیا میں ایسے ہی داخل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آدمی تمام تر نعمتوں میں ہونے کے باوجود
وہاں بے چین ہوتا تھا، وہاں بے چینی اس کو لائق ہوتی تھی، وہاں بھی اضطراب ہوتا تھا. اس کو اتنا کیسے مل گیا، اس کو اتنی بڑی جنت کیسے مل گئی، اس کی حوریں اس کو کیسی مل گئیں، تو اس کے تعلق سے وہ بے چین رہتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں نزعنا ما فی صدورہم من غل، وہ سب نکال لیں گے جس سے انسان کسی کے بارے میں کچھ برا سوچ سکے، کچھ برا خواہش کر سکے، وہ بھی اللہ نکال لے گا. آپ جنت میں وہی چیز چاہو گے جو جائز ہوگی، جو جائز ہوگی. لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں جنت میں سگریٹ ملے گا کیا اور بیڑی ملے گی کیا، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برائی کی صلاحیت ہے نا وہ ختم کر دی جائے گی، تو آپ برا سوچ بھی نہیں سکتے. فرشتوں کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا، وہی یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا وہی کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو آپ برا سوچ ہی نہیں سکیں گے، نہ اپنے بارے میں اور نہ دوسروں کے بارے میں. تو یہ نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز، اسی لیے دنیا میں اس انسان کو جنت ملے گی جو دنیا میں اپنے اسی برائی کے اوپر کنٹرول پالے. آپ کو جنت والوں کے سوسائٹی میں جانا ہے، ایک ایسی سوسائٹی جو اللہ نے بہت اعلیٰ قسم کی بنائی ہے. تو جس کا دل ہی گندا ہو، اس کی سوچ گندی ہو، اس کے افکار و نظریات گندے ہوں، ایسے گندے انسان کو اس اعلیٰ سوسائٹی میں جگہ کیسے مل سکتی ہے؟ کبھی کبھی ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے اور وہاں باقاعدہ شرائط ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ اس میں رہ سکتے ہیں. تو ایسے اللہ کے بھی کچھ شرائط ہیں. تو اگر دنیا میں آپ گندا ذہن، گندی فکر، گندی زبان اور گندی سوچ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ سوسائٹی میں جگہ ملے اور آپ کو رکھا جائے. اس لیے اس دنیا میں یہ تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو، اور آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس اعلیٰ سی سوسائٹی میں آپ رہنے کے قابل اپنے آپ کو بنا سکے کہ نہیں بنا سکے. تو اس لیے جو کچھ یعنی جس نے کنٹرول کیا دنیا میں اور کنٹرول کرتے ہوئے رہا اور اس کی زندگی ایسی گزری، تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دنیا میں اس کے اوپر کنٹرول نکال دیا جائے. تو وہ قوت ہی اللہ رب العالمین نکالنے گا. اور اس کے بعد جنت کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، طبیعت جو کچھ چاہے گی اللہ رب العالمین اس کو دے گا. یہاں دنیا میں ہماری مزاج اور ہماری چاہت اور ہماری طبیعت کے مطابق کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں مل سکتا ہے. کچھ چیزیں پا کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری مزاج اور ہماری طبیعت میں چاہتیں بہت لمبی ہیں. ہمارے آرزو کی جو لکیر ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ مل ہی نہیں سکتی ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کے طبیعت کی چاہت کے مطابق سب کچھ ملے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور نگاہیں جن چیزوں سے خوش ہوں گی، جن منظر کو دیکھ کر کے خوش ہوگی، وہ منظر بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ نعمت ہوگی اللہ کے جانب سے کہ اس میں آپ کو ہمیشگی والی زندگی ملے گی. جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی ہمیشگی والی ہوں گی، آپ کی اپنی زندگی بھی ہمیشگی والی ہوگی. یہ اللہ کے جانب سے ادا کرتا نعمتیں ہوں گی. یہ ہمیشگی کا اعلان ہوگا. یہاں دنیا میں پائی ہوئی چیزوں پر ڈر لگا رہتا، آج تندرستی ہے، کب بیماری لگ جائے معلوم نہیں. آج اولاد کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ بنے اور بنے رہے، اس کے لیے ہم ساری کوششیں کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آگے چل کر کے وہی اولاد خون کے آنسو رلاتی ہے. بڑھاپے میں جب آپ کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اولاد آپ کو لات مار دیتی ہے، آپ کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے. تو دنیا میں اولاد، مال، دولت، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں، صحت و تندرستی اللہ کی نعمتیں ہیں، عزت و شہرت سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو بقا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو نعمت ملی ہے اس کو ہی بقا نہیں ہے، تو نعمتوں کی بقا کیسے ہوگی؟ تو اللہ یہ اعلان کرتے ہیں جنت کے تعلق سے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے، اور تم کو جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ملیں گی. تو یہ اللہ کے جانب سے ایک نعمت ہوگی. اس کے علاوہ مزید اللہ فرماتے ہیں لا یمسنا فیہا نصب
ولا یمسنا فیہا لغوب. جنت میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین دے گا، دنیا میں اگر انسان کو کچھ مل جائے، ہمیشہ آشائش میں رہے، تو دنیا میں انسان تبدیلی چاہتا ہے. آپ نے سال بھر 6 مہینے 8 مہینے کہیں ڈیوٹی کیا، اب آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے یار بہت ہو گیا، صبح نکلو اٹھو اور شام کو وہی، یعنی پوری ایک روٹین، کچھ چینج ہونا چاہیے، کچھ چینجنگ اور تبدیلی چاہتا ہے انسان. اس لیے سیر و تفریح کے لیے اور آزاد فکر کے لیے وہ باہر نکلتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. ذہن ہمارا تھک جاتا ہے، وہ چاہے امیر ہو کہ غریب ہو، وہ تبدیلی چاہتا ہے، کچھ چھٹی چاہتا ہے، ہفتے میں 1 دن، سال میں کم سے کم مہینے 2 مہینے، وہ ایک تبدیلی چاہتا ہے، وہ کہیں گھوم کر کے آنا چاہتا ہے، جو روز کی روٹین ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے، اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ آپ 1 سال چلے گئے تو بہت ہوگا، 2 بار جائیں گے، تیسری بار کہیں گے دیکھنے کی قابل نہیں ہے، کچھ اور ہونا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے، پکنک کا کوئی اور اسپاٹ ہونا چاہیے. یہ انسانی مزاج ہے. اور دنیا کی نعمتیں ایسے ہی ہیں، آپ کتنی بار اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اکتا جاتے ہیں، آپ کے اندر اکتاہٹ آ جاتی ہے. اور آپ گھومنے بھی گئے، ٹہلنے بھی گئے، تو آپ کے گھومنے سے، چلنے پھرنے سے آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ. جنت اور جنت کی نعمتیں، انسان اپنی جنت میں چلتا رہے گا، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس کو مشقت نہیں ہوگی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ نعمت ہے. بتائیے کون سا بدن اور کون سا جسم اللہ رب العالمین عطا کرے گا؟ کوئی تھکاوٹ نہیں. اور جنت کتنی بڑی، ایک آخری انسان جو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں، اس کو اللہ کتنی دنیا دے گا، کتنی بڑی جنت. دنیا اور دنیا کے 10 گنا. دنیا کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگاؤ، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے 10 گنا زیادہ، یعنی 10 دنیا کے برابر اس آخری انسان کو جنت اللہ رب العالمین دے گا، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. اور جو پہلے داخل ہوں گے ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا، اس میں موجود نعمتوں کا کیا عالم ہوگا. تو آپ سوچئے، یہ اپنی پوری جنت میں گھومے گا، جہاں چاہے گا چلے گا، لیکن اس کو لا یمسنا فیہا نصب. اللہ فرماتے ہیں کہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. ولا یمسنا فیہا لغوب. اور نہ ہی اکتاہٹ ہوگی، نہ تھکاوٹ نہ اکتاہٹ. یہاں ایک ہی چیز کو دیکھ کر کے، ایک ہی ڈش کھا کر کے آدمی اکتا جاتا ہے، کچھ الگ ہونا چاہیے. لیکن وہاں یہ ہے کہ نہ تو تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی انسان کو اکتاہٹ ہوگی، وہ اپنے میں خوش رہے گا. اتنی بڑی نعمت ہے. اور ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہوئی. اور پھر ایک دھڑکا ضرور لگا رہے گا، مر گئے تو اس کا بھی حل اللہ نکالے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی. ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، اے اہل جنت ادھر دیکھو. جنتی دیکھنے لگے، جو جہاں بھی رہے گا وہ دیکھ سکے گا. اب آپ سوچئے اللہ کا کیا نظام ہوگا. کوئی کہاں ہے، کسی بھی درجے میں ہے، وہ وہاں سے دیکھ رہا ہوگا. جہنمیوں کو آواز لگائی جائے گی، وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا خلود فلا موتا یا اہل الجنت خلود فلا موتا. اے جنتیوں، اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب کوئی موت نہیں آنے والی ہے. جنتی تو خوش ہو جائیں گے. جہنمیوں کو آواز دی جائے گی خلود فلا موتا، تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے. ان کو تو افسوس ہو جائے گا. کیوں؟ مر جاتے تھے تو نجات مل جاتی تھی، اب موت ہی نہیں، اب جس عذاب میں ہے اسی عذاب میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آخری انسان، ایک آخری موحد، وہ بھی جب جنت میں داخل ہو جائے گا، جس کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سفارشوں کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں سے مخاطب ہوگا. حل رضیتم، کیا تم راضی ہو، خوش ہو، جو کچھ ملا ہے وہ تم کو پسند ہے، اس پر راضی ہو؟ جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضا
وقد اعطیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، اے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہو، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تو نے ہم کو دیا ہے. ما لم تؤتی احدا من خلقک. اب آپ ایک جملہ سنیے، جنتی کہیں گے تو نے مجھے وہ دیا ہے جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، جبکہ ہر ایک کے درجات الگ الگ رہیں گے، اس سے بھی اعلیٰ رہیں گے، لیکن جو کچھ ملے گا اس پر وہ خوش رہے گا، سمجھے گا ہم کو ہی سب سے زیادہ ملا ہوا ہے. اور دنیا میں جس کو جتنا ملے وہ اوپر والے کو دیکھتا، اس کو تو اتنا ملا ہے، اس کو تو اتنا ملا ہے، اور اسی میں بے چین ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے الفاظ نقل کیے، وقد آتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، اے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دیا ہوا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے. اللہ فرمائیں گے وَأَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی افضل، اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت تم کو دوں. اب جنتی حیران، اتنی بڑی جنت اور اتنی ساری نعمتیں اور ایسی آشائشیں، یہ سب ملنے کا اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے؟ سوال کریں گے قالوا یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کہیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، آج سے میں اپنی رضامندی کا پروانہ تمہیں دیتا ہوں، اور آج کے بعد سے میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہے گا وَرِضْوَانِي اکبر، میری یہ جو رضامندی کی نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو ہمیشگی والی جنت مل گئی، موت کا کھٹکا تھا اس کو ذبح کر دیا گیا. اب اس کے بعد یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے رہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو جائے، نعمتیں کچھ کم ہو جائیں. تو اب یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب آج کے بعد کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہی تمہارے لیے رہے گی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یصلوا الی قلوبہم من رضوان اللہ من التلذذ والسرور، کہ جب یہ جملہ سنیں گے جنتی تو ان کے دلوں میں وہ خوشی، وہ لذت ملے گی اور محسوس ہوگی جو جنت میں جانے کے بعد، جنت اور جنت کی نعمتیں پانے کے بعد جو لذت انہوں نے محسوس نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یاد رکھو اللہ کی رضامندی کا پروانہ، اللہ کا کسی بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس نعمت سے نواز دیا. قرآن میں جہاں صحابہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. جب بھی کسی ایک بھی صحابی کا ذکر ہوتا ہے یہ جملہ ان کے ناموں کے ساتھ جڑ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اس لیے کھپا دی کہ وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر سکیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے. تو صحابہ نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. مفسرین کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جہنم سے جو پرہیزگار ہے. یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو پاکیزگی حاصل کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اگر کسی پر مال خرچہ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس نے ان کے اوپر کبھی کچھ احسان کیا تھا، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو کچھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال کو جب مشرکین کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بیان کیا، وہ گئے، پیسے کا انتظام کیا، نہ صرف پیسے دے کر کے ان کو آزاد کیا، مزید 6 لوگوں کو بھی آزاد کروایا۔ تو یہ ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو کچھ انہوں نے کیا، جو مال خرچہ کیا، صرف اور صرف کس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین بھی ان کو خوش کر دے گا۔ تو اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے کسی ایک بھی صحابی کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں بغض ہے اور اس کلمے کو، اس جملے کو ان کے تعلق سے نہیں مانتا، نہیں جوڑتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی ہوئی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رضا الہی کیوں، اللہ کی رضامندی کیوں، اس کا کچھ حد تک میں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ ہم کو کیوں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیسے ملے گی اور کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ کی رضا اور رضا الہی ہم کیسے حاصل کریں۔ ایک تو ہمارے اندر چاہت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے تو ملے گی، چاہت رہے گی تو آدمی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یہ جو سفر ہے ہمارا، یہ پورے سفر میں نیکیوں کی توفیق دیتے رہنا اور پرہیزگار بنا کے رکھنا۔ نمبر 2، وعمل ما ترضی، اور اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمانا جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری رضامندی کے بعد تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو اللہ کی رضا، اللہ کی خشودی، اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، الہ العالمین ان اعمال کی بجاوری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو سنت کے موافق ہیں۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔